فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پھر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا؟ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہرے پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سماج نے وائدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے وائدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہی ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم مجھ سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جب شایان اور تانیہ یہودی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمائرہ نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے، اور میں شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا تھا۔ وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے ترہم سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے کیسر فاروقی میں قدم رکھا، پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنی بیٹی کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کیا کرتی تھی؟ ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ پہ پولیس جیب روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسو کی نمی محسوس کی تھی اب بٹی کی طرح سے لگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گربان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک داڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے، برسات ہاتھ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازو کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ گیا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر سے تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ اس کے تار میں الجھ کر ساتھ کا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستینوں سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسو میں ڈل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئی؟ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ہیں؟ کیسی ماں ہے؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھتے۔ ترس کیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی! میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیے، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی! اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لے امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی داریں بخشیں گی، میں کیا روز محشر بھی خالی دامن رہ کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز امی، اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دویش شدید خواہش نے وہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا نے اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کا لمس کا گمان ہوا تھا۔
پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا. اس نے سردی سے میچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھولی. آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا. امی اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بیر میں بچھے بچے کو اچانک کی ماں نظر آ جائے. ملیحہ نے جھک کر اس کے پیشانے پر ہونٹ رکھ دیے. 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا. اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں. اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا. اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگوں پہ مسرت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا. گھر پہنچتے ہی والدین سیدھا شایان کے کمرے میں آئے تھے. کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کر شایان کے پاس آ بیٹھے جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لٹا بیسو سو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کی دائیں گال کے نیچے دبی تھی. اس کے دونوں ہاتھوں کے پشت پر جمے خون کو دیکھا والدین کے پیشانے پر شکنیں ابھر آئی. ماں پڑ گیا ہے. اس کی دیوانگی بڑی جذباتی پر والدین ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے. اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے. الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آگے اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا. پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر بابا شایان کے پاس آ گئے اور نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا. پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی. اس کام سے فارغ ہو کر اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سہانے دو زانو ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی اور تکیہ رکھ اس کا سر تکیے پر ڈال دیا. پھر وہی بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے. آج والدین کو ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی. اگلے دن تانیہ دن جوڑے سوتی رہی کیونکہ چھٹی کا دن تھا اس لیے کسی نے جگایا بھی نہیں. 12 بجے وہ اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا. کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیز کے ساتھ رہی. عزیر کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا. عزیر پیکنگ کر رہا تھا. نور الہدیٰ باؤلنگ کرا رہے تھے. تانیہ اور عمیر فیلڈر سے اور بابا جان امپائر. مریم سٹینڈ میں بیٹھے شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھی. شاباش چھکا لگاؤ اس بال پر جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے. وکٹ نہیں چھوڑنا. باؤلنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے اور ان کی طرف دیکھ کر کہا بیوی اللہ کا خوف کرو. شوہر کا بہت حق ہوتا ہے. وہ ترکی بولے میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں اور ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں. کم آن عزیز آج ذرا اپنے باپ کے چکے تو چھڑواؤ. اداس مت ہو پاپا. نور الہدیٰ کی تری شکل دیکھ کر تانیہ سے بولی بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ ہارٹ. سویٹ ہارٹ. وہ مظلومیت سے بولے مینشن ناٹ. بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کریں پھر میں بیٹنگ کروں گی. عمیر گر کر بولا دیکھا پاپا یہ لالچی خاتون آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہے. ادھر میں تمہیں بتاتی ہوں. ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جبتی. جس کو مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لے پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا. وہ کیونکہ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے. نور الہدیٰ فاسٹ باؤلر تھے. لمبے رن اپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکے جسے عزیر نے لان سے باہر بھیج دیا. اینڈ دیٹس آ سکس. امپائر نے کامنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگی. ہال کے پیچھے بھاگ دی. تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں والدین کو واچ مین کے ساتھ گرد پر دیکھا تو ٹھٹک کر رکے. پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا. وہ لوگ بھی والدین کو دیکھ چکے تھے. نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا آنے دو. والدین اجازت ملتے اس طرف آگے. تانیہ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا. نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھ آئے. السلام علیکم. والدین نے اپنائیت. بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مسافر کے لیے بڑھایا جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجمیت تھی جیسے بابا جان کے چہرے پر تھی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ہادی بھائی. یہ ہادی کون ہے. عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا. اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے. انہوں نے غور سے والدین کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا آپ ہیں کون. انہوں نے دھیرے سے کہا میرا نام
وادان مصطبہ ہے۔ نور الہدا اب بابا جان ٹھٹکے، جس سے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو پر میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں، آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدا نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وادان مصطبہ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے میری ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور الہدا انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد بولے، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دے بابا جان کہ اپنی بات کہہ سکے۔ انہیں خاموش دیکھا نور الہدا نے یاسیت بڑے انداز میں اصرار کیا تھا۔ بابا جان کی آنکھیں جلملا گئی۔ وادان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، بھی وہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ماما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو خریدا۔ نہیں، اور آپ نے سنا ماما، وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ اس زیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور الہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا، اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں۔ تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کا انتظام کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی بہادر سے بولی، پوچھو کہ نہیں، کون آیا کون آیا تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کو شوہر آئے ہیں کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو، تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے؟ وہ بہادر کی حیرت سے ہاتھ اٹھا کر بولے تو بہادر کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ کیا بھول گئے انہیں؟ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا تھا، اور وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھا، میں سے کہا، لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی، نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ASP ہے۔ جانتے ہو ASP پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا نا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھی۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنسی تھی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو، جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وادان مصطبہ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئی۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کہ تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کباری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی، آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھے گا، آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہوگی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہو اور کیوں اسے پر اصرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز، یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وادان مصطبہ کی بیوی تھی، اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے، اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا اور کیوں شایان کو بھی یہ یقین دلایا گیا وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟
सवाल हर तरफ बिखरे थे पर जवाब कहीं नहीं था। वो लाउंज में आई और ड्राइंग रूम की ग्लास डोर से अंदर देखने लगी जहाँ से पर्दा हटा हुआ था। दादा जान सोफे पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे और नूर हुदा वादान के साथ बैठे उनके कंधे पर बाजू फैलाए धीरे धीरे बोलते वादान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो पहले जानते थे कि नूर हुदा बाबा चांद कभी मलिहा के बारे में ज़ुबान नहीं खोलेंगे। अब उसने वादान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया था। ना जाने अब ये तीनों अंदर बैठे कौन सा स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। वो तीन लोग जिन्हें मलिहा ने सबसे ज़्यादा चाहा था उसके बारे में सच बताने को तैयार नहीं। पता नहीं उसकी ज़ात पर झूठ के पर्दे क्यों डालेंगे। कोई है तो उसे बेटी मानने को तैयार है और कोई कहता है कि उसके बच्चे की माँ थी। क्या गोरख धंधा है। वो चलती हुई सोफे पर बैठी कहानी के 4 बुनियादी किरदारों में से एक मौत गया गोश्त में चला गया। बाकी 3 जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा मगर शायद कहानी का कोई सानवी किरदार सच बोलने पर आमादा हो जाए। जैसे जैसे समायर आपको और उसने अपने ख्याल की तायद की। समायर को ज़रूर पता होगा कि मलिहा की मौत क्यों और कैसे हुई। अगर ये पता चल जाए तो बाकी की उलझने भी सुलझेंगी लेकिन समायर को मैं कहाँ ढूंढूंगी। मैंने तो कभी मलिहा के ननियाल में से किसी को कैसे फारूकी में आते हुए नहीं देता आता जाता नहीं देखा तो फिर समायरा से मैं कैसे मिलूंगी। वो सोचने लगी मेरी मम्मी शयान की मदर की कज़न है। ताने को अचानक फ़ायज़ा की बात याद आई और उछल कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओ माय गॉड, फ़ायज़ा और शयान की माँ आपस में कज़न्स हैं। शयान की माँ की हैसियत से तो सब मलिहा को ही जानते हो। फ़ायज़ा की माँ है समायरा आंटी और फ़ायज़ा आफाक यानी समायरा आफाक। इट्स रियली अमेजिंग। वो हंसने लगी। मैं 3 साल से उस घर में जा रही हूँ जिसके रहने वालों का रिश्ता कैसर फारूकी से बरसों पहले ख़त्म हो चुका है और जवाद की एंगेजमेंट वाले दिन पाक अंकल पापा के नाम पर चुनके भी तो थे। शाकिर को गुंजाइश ही नहीं। और अब आगे कहानी सुमारा आंटी सुनाएंगी। वो जोश से चलती अपने कमरे से कार की चाबी उठा कर पोर्च में आगे कुछ ही देर में वो फ़ायज़ा के घर पर थी। फ़ायज़ा ने उसे देखा तो हैरान है कि तुम। हाँ मैं, लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो रही हो। तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ। फ़ायज़ा आंसू करते हुए बोली मैं शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारी और शायान की शादी हो जाए और शायान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही ऊट पटांग किस्म के खौफ सताने लगे थे। और कल मैंने शायान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया था कि तुम दोनों आमने सामने बैठ कर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए फिर तुम भी उसकी बात मान गई। तो आखिरी हल यही बचा था कि मैं वायदान अंकल को सब बता दूँ और मैंने उन्हें सब बता दिया। अच्छा तो इसीलिए वो पापा और दादा जान से मिलने घर आ पहुँचे। मैं भी हैरान थी कि इतने सालों में तो वो कभी दादा जान से मिलने नहीं है तो आज क्या वजह हो सकती है। क्या वादान अंकल तुम्हारे घर आए थे। फ़ायज़ा पूछने लगी। आए नहीं थे, इस वक्त भी कैसर फारूकी में मौजूद हैं। बहुत बद अखलाक हो। इतने बरसों बाद वो तुम लोगों से मिलने आए, तुम उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। फ़ायज़ा ने उसे सरजनश की। उनके पापा और दादा जान के साथ खुफिया मीटिंग चल रही है इसलिए मेरी बद अखलाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खास और आंटी से मिलने आई हूँ, उन्हें कमरे में बुला लो। वो अपने मतलब की बात पर आगे हैरियत। फ़ायज़ा ने पूछा हाँ बस तुम उन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर उठी और रूम से चली गई। फ़ायज़ा बता रही थी तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो। बेड पर बैठने के बाद वो मोहताज अंदाज में बोली जी आंटी आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो 1 मिनट। उनकी इजाज़त पाकर उसने फ़ायज़ा की तरफ रुख किया। फ़ायज़ा हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। हाँ क्यों नहीं। वो हैरान तो हुई मगर फ़ौरन ही जाने को खड़ी भी हो गई। मैं चाय बना कर ला दी हूँ। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बस इतना ख्याल रखना जब तक मैं कमरे का दरवाज़ा खोल न दूँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे जैसा तुम कहो। वो कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद करके जी तो शुरू करे। उसने समारा की तरफ देख कर कहा। तानिया ने महसूस किया कि वो कुछ मुज़तरब सी थी। मुझे जानती हैं। उन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। समारा उसके लहजे से समझ गई इस सवाल का मतलब क्या था और कहा तुम नूर हुदा की बेटी हो और आप इफ्तिखार हसन की बेटी है। तानिया ने उनके चुप होते ही कहा मेरा मतलब है मलिहा के मामू इफ्तिखार हसन की बेटी। तुम्हें फ़ायज़ा ने बताया होगा। उन्हें फ़ौरन कयास लगाया। नहीं मुझे मलिहा ने बताया है। समायरा ने उसे इस तरह देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मगर अब लग रहा है मुझे इस रवैये पर एक बार फिर गौर कर लेना चाहिए। वो दानिस्ता बदल लिहाज हुई। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। वो नाक वाली से कहे आपको शर्म नहीं आती। तानिया एकदम से भड़क उठी।
جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، تو پھر ملیحہ اور والدین کی شادی کیوں کار ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں اصلاح کی کوشش بھی کی، مگر پھوپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہ مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی والدین سے کر دی جائے، اور والدین کے ساتھ باغی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا۔ ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی، پھر کہا۔ شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی، مگر کس طرح؟ وہ پوچھتی تھی۔ سمیرا عزیز، چونکہ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو نہیں ہے، حیران ہونے کی بات تو ہے نا۔ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرا اشمے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس بار سمیرا کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی؟ جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا، شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر پتہ چلے اسے تو اس کی کیا حالت ہو؟ اور وہ بد ماں جس نے اسے پیدا کیا، اس پر کتنا ظلم کیا آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے برباد ہو، اور یہ سوچ کر ملیحہ فاروقی کا بیٹا شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی نہیں سہ پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اس نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، والدین، آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی۔ اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور والدہ جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکھا بنا کر اپنے بیٹی کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اور آپ نے والدین کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بد نصیب تھی وہ! اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیے، میری اور شایان کی زندگی کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے؟ اس کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی، اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کا تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پوچھے بغیر ہولے سے بولنے لگی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے تھی کبھی نہیں ستایا، اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی کہانی نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی، جانتی ہو یہ پریوں کے داستان ہی ہے، مگر پری کے داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تانیہ نے اس بار رسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھی کی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگی۔